السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام ہمارے پاکستان میں رہنے والے اور پوری دنیا میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم پر رحم کرے اور ہماری مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور جو ہماری قربانی ہے اس کو قبول فرمائے۔ اب میں تھوڑا سا جو سیاسی حالات ہیں ان پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں ضرور، ایک واقعہ جو کل ہوا جس میں مجھ پر حملہ ہوا، وہ میں اس کی تفصیلات بتانا بہت ضروری ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا گھٹیا پن کل ہمیں نظر آیا، ایک نئی گھٹیا پلاننگ ہمیں نظر آئی، اور میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں اور کتنوں کے خلاف یہ سازش ہوگی، کیونکہ یہ جو انہوں نے جو کل میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے، کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ اصل سازش کیا تھی اور ہوا کیا۔ سازش یہ تھی، پہلے میں آپ کو بتا دوں، کہ مجھے ہراساں کیا جائے، مجھے مارا پیٹا جائے اور مجھے بدنام کیا جائے، اور اس کے بعد میرے ہی خلاف پرچہ درج کر کے مجھے جیل میں ڈال دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی یہاں پہ لگا رکھی ہے، ہمیں ایک ریلیف دیا صحافیوں کو، جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، کہ کوئی بھی ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم کو یہاں پر گرفتار نہیں کرے گا عدالت کی اجازت کے بغیر۔ اور یہاں پر یہ کہا ہوا ہے سیکریٹری انٹیریئر سے کہ تمام صوبوں سے جو مختلف FIRs درج کی جا رہی ہیں نا ان کے خلاف یا درج ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں دیں، جب تک وہ چیزیں سامنے نہیں آ جاتی انہیں نہ پکڑا جائے۔ تو اب یہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کل یہ پلاننگ کی کہ آگے 2-3 چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو انہوں نے ہمارے آفس کے، بول کے آفس کے نیچے، آپ دیکھیں دیدہ دلیری کہ جہاں پر کیمرے بھی لگے ہو سکتے ہیں، بول ٹی وی کا دفتر ہے، میری اپنی پوزیشن بھی بول میں بہت بہتر ہے، میں مینیجنگ ڈائریکٹر نیوز اور پریزیڈنٹ ہوں بول کا۔ انہوں نے نیچے اپنے بندے بھیجے جنہوں نے یہ ساری واردات کی۔ ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سارا دن کل ہم عمران ریاض صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز تھی اس کو میں خود اپنی جو ہماری جو ٹرانسمیشنز تھی ان کو میں خود دیکھ رہا تھا، تو میں آفس آیا، اپنے وی لاگ بھی کیے اور بیپرز بھی دیے، جو وہاں پر ہمارے رپورٹرز تھے ان کی مدد سے ہم نے پوری وہ ٹرانسمیشنز بھی، اپنی جو نشریات ہیں ہماری اس کو بھی پلان کیا تاکہ ہائی لائٹ ہو سکے ہر چیز اور لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ اصل معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے۔ باقر نجوی صاحب نے، ایک نڈر اور بے باک جج ہیں، انہوں نے بڑی ہمت اور بہادری سے آئین اور قانون کے مطابق عمران ریاض صاحب کو ریلیف دیا۔ تقریباً 8 بجے شام کو جب میری گاڑی بالکل دفتر کے باہر کھڑی تھی، میلوڈی میں تھانہ آبپارہ کے ساتھ ہے یہ آفس، میں نیچے اترا ہوں، اپنی گاڑی کی طرف جا رہا ہوں، تو بظاہر وہ ٹرانسجینڈر ہے، خواتین والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو دور سے وہ میری طرف آ رہا ہے اور اس نے کہا کہ عید کے لیے مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، شاید 100 روپے کا نوٹ تھا، تو میں نے یوں اس کو دیے پیسے کہ عید کے لیے۔ اس نے وہ نوٹ پکڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے گالیاں دیں، اور اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دے کے اس نے مجھے کہا کہ تم ہمیں گالیاں دیتے ہو بے غیرت کے بچے، اور ساتھ ہی مجھ سے کہا کہ وہ جو نوٹ ہے نا اس نے وہ پکڑ کے یوں اس طریقے سے جیسے پیسے واپس کرنا چاہ رہا ہو، اس نے ادھر میرے سینے پہ ادھر یوں 2 مکے مارے۔ تو میں ذہنی طور پر تو الرٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے واقعہ، اور یہ کیا بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو گالی نکالی ہے، ساتھ ہی اس نے اور اس طرح سے مارا مجھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بات ہے۔ اتنی دیر میں اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اس نے مجھ پر یہ اٹیک کیا، ایک بڑا بھاری، آپ کو ویڈیو میں نظر آ سکتا ہے وہ، اور اس نے منہ پہ پورا ماسک پہنا ہوا اور وہ اس نے ہاتھ میں فون پکڑا ہوا، اور اس سے اس نے بنانا شروع کر دیا، فوٹیج بنانی اس نے شروع کر دی اس کی۔ تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ میں گاڑی کے دوڑ کے دوسری طرف آیا تو اس کے پیچھے ایک اور آدمی، اب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا وہاں پر کہ میں نے ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بد تہذیبی کی ہے، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ تم ماؤں بہنوں کی گالیاں اور تم چھیڑتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ میں نے دیکھا ایک اور آدمی پیچھے آ رہا ہے، تو 3 آدمی مجھے نظر آئے۔ میں گاڑی سے مڑ کے تو دوڑا اپنے دفتر کی طرف، کیونکہ میں نے دیکھا ایک سیکیورٹی گارڈ جو 7 والی لیب کا وہ بھی آ رہا تھا، ہمارا ایک کیمرہ مین ہے منصور، چیف کیمرہ مین ہے، وہ بھی نکل اپنی گاڑی میں کہیں وہ جانے کے لیے تھے، وہ بھی نکل کے میری طرف آ رہے، تو مجھے کچھ
یہ ہمت بھی ہوئی اور مجھے سمجھ گیا تھا مجھے اس وقت یہ ڈر تھا کہ یہ مجھے اغوا کر کے کہیں کسی گاڑی میں ڈال کے نہ لے جائیں. تو میں دوڑ کے اندر آیا اور وہ فوٹیج بنانے والا اندر دفتر کے نہیں آیا. اس کے بعد یہ سب چلے گئے. ہم نے فوری طور پر جب سی سی ٹی وی فوٹیج لی تو پتہ چلا کہ یہ ریکی کر رہے تھے, بڑی دیر سے میری گاڑی کے پاس موجود تھے. فوری طور پر ایس ایچ او اپارا بھی آ گئے اور انہوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا. انہوں نے اپنے افسران سے بات کروائی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ایک ٹویٹ ہونا شروع ہوئے مریم کے سیل سے. ایک فیک اکاؤنٹ آیا جس نے کہا کہ یہ 2 ٹرانسجینڈرز کے جھگڑے کا معاملہ تھا. یعنی یہ واقعے کے فوراً بعد ہی, یعنی آدھا گھنٹہ ہوگا زیادہ سے زیادہ یا پونا گھنٹہ ہوگا کہ یہ ٹرانسجینڈر کے 2 ٹرانسجینڈر 2 ہجڑوں کے ساتھ سمیع ابراہیم کے لین دین کا مسئلہ تھا. تو ایس ایچ او صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اور اینکر جو ہے وہ اس کے لیے پرچہ درج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کروائی اور سہیل ظفر چٹھا صاحب کو یہ بات انہوں نے کہی اور اس کو فوری طور پر گریدہ فاروقی نے ری ٹویٹ کیا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحافیوں نے ری ٹویٹ کیا. مرتضیٰ میرا ہمارے پرانے کولیگ ہیں لنڈن سے, انہوں نے ایک بڑا گول مول ٹویٹ کیا. اچھا, اب یہ فوری طور پر یہ آنا شروع ہوا. اس میں بڑا مشکور ہوں, ایک خاتون ہیں جویریہ صاحبہ, سب سے پہلے میں نے ان کا دیکھا. انہوں نے یہ لکھا کہ اسلام آباد پولیس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اسلام آباد پولیس نے ابھی تک اس حوالے سے, ابھی تک میں یہ وی لاگ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہا کہ سہیل ظفر چٹھا نے یہ بات نہیں کہی, پولیس نے یہ بات نہیں کہی. یہ سوشل میڈیا پر ان کے لوگ چلا رہے ہیں. لیکن کیونکہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کرنا یہ چاہ رہے تھے, مجھ پر حملہ کیا. ظاہر ہے ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ بندہ آگے سے ہاتھ اٹھاتا ہے, لیکن میں مائنڈ فل تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ کچھ واردات کرنے والے ہیں. میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ ویڈیو اس لیے بنا رہے تھے کہ اگلا پچھلا حصہ کاٹ کے صرف اس ویڈیو میں جو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اس کی بنیاد بنا کے میرے خلاف پرچہ درج کیا جائے کہ ٹرانسجینڈر پر میں نے حملہ کیا. اس سے پہلے جو 2 بندے گاڑی میں تھے اور وہ جو مجھے سارے گالیاں نکالنا شروع ہو گئے, یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ جیسے میں کسی ہجڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں نے کی ہے اور جو پاس سے گزرنے والے لوگ ہیں, جو راہگیر ہیں, انہوں نے پکڑ کے مجھے مارا ہے اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے اس ویڈیو کی مدد پہ میرے خلاف پرچہ درج کر کے مجھے اندر کر دیا. آگے کیونکہ اتوار تھا, عید تھی, 2-3 دن ویسے گزر جانے تھے. اور پھر کیونکہ اس کے علاوہ جو ہم جو بول رہے ہیں, جو ٹی وی پر بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگائے ہیں, ان پر تو یہ ہمیں گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے پابندی لگا رکھی ہے. تو ایک اور مقدمہ بنانا مقصود تھا, لیکن اس میں انہوں نے جو گھٹیا پن کیا کہ ایک اخلاقی میرے اوپر جرم لگانے کے لیے انہوں نے استعمال کیا ان کو. اور مجھے یقین ہے کہ وہ یا تو عورتوں کے میک اپ میں ہوں گے یا ان کے پے رول پہ ہیں وہ لوگ. وہ بڑے مطلب مجھے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, میں ہارٹ کا مریض ہوں, تو خاص طور پر میرے سینے کو اس نے نشانہ بنا کے مجھے مارا اور پھر یہاں کمر میں بھی مارا, کیونکہ میں جب دوڑا ہوں تو پیچھے سے وہ ہی وانٹڈ ٹو ہٹ می فرام دا بیک آلسو. یہ ان کا منصوبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا, کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ گئی. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, پولیس موجود رہی وہاں پر, انٹیلیجنس کے لوگ بھی آئے, وہ کوئی میری مدد یا تحقیقات کے لیے نہیں آئے, وہ میرے اوپر پرچہ درج کرنا چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ساری سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, واقعے کی لے لی ہے انہوں نے, اور اگلے پچھلے دنوں کی بھی لے لی ہے, کیونکہ وہ لوگ تو 2 دنوں سے ریکی کر رہے تھے اور میری کار کے پاس کھڑے ہوتے تھے آ کے. تو پھر انہوں نے کہا اپنے سپیریئرز کو کہ یہ پرچہ اگر ہم ڈالتے بھی ہیں تو ان کے پاس ہر چیز ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, یہ ہم کہیں پر بھی پروو نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے انہوں نے پرچہ درج نہیں کیا, اور یعنی میرے خلاف پرچہ درج نہیں کیا, یہ مجھے پکڑ کے یہ اندر کرنا چاہتے تھے. گھٹیا پن کا نیا ایک انہوں نے یہ لیول ہے کہ جس میں مارو, کپڑے پھاڑو, بدنام کرو, پھر پرچہ درج کر کے تو اندر بھی ڈال دو, گرفتار بھی کر دو, تاکہ کوئی آئے نہ مدد کے لیے, اور کسی طرح سے بھی اس کو آزادی صحافت کا نہ بنایا جا سکے ایشو. اور خاص طور پر جب ٹرانسجینڈر انوالو ہوگا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی, آپ کو پتہ ہے وومن رائٹس اور ٹرانسجینڈرز کے رائٹ کے حوالے سے ان کی ایک بڑی ایکسٹینڈنگ ہے. تو کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا انٹرنیشنل جو یونین آف جرنلسٹ ہے, جب یہ دیکھے گی کہ میں تو ٹرانسجینڈرز کو مار رہا ہوں, ان کو تنگ کر رہا ہوں, تو وہ پھر اس کو, کیونکہ حکومت بڑی تنگ ہے
کہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ سب یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ آپ عمران ریاض کو رہا کرو. ہمارے اوپر جو FIR درج ہوئی ہیں اس پر وہ ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ ان کو آپ واپس لیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ انہوں نے کیا. میں نے اتنا گھٹیا پن یہ صرف نون لیگی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میں اور یہ جو میں آپ کو یہ بات بھی میں بتا دوں کہ میں یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ بول کے دفتر کے باہر تھانہ آپ پارا کی دیوار کے ساتھ اگر کوئی آ کر مجھ پر اس طرح سے حملہ کرتا ہے اور پولیس پرچہ درج کرنے کے لیے میرے خلاف تیار بیٹھی ہے اور جو میرے خلاف پروپیگنڈا پولیس کو منسوب کر کے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, اس پر وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے, اس کو کلیریفائی نہیں کرتے, تو مجھے یہ اب آپ کے ساتھ بات کرنے میں یعنی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنی دیدہ دلیری کون کر سکتا ہے. وہ جو بندے تھے انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے, لیکن یہ جو مجھ پر جس نے حملہ کیا یہ تو بالکل ماسک کے بغیر تھا, کھلے عام تھا, کوئی پرواہ نہیں, کوئی ڈر نہیں. تو کون ہے اس ملک میں جس کو اس بات کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ یہ جو لوگ ہیں, یہ نون لیگی جو ہیں, یہ جو حکومت ہے, یہ بیسیکلی ہینڈ ان گلوز یہ سب مل کے کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارے ملے جلے فرنٹ پہ یہ لوگ استعمال ہوئے, اور کوئی مجھے جی آر نہیں ہے کہنے میں کوئی خوف زدہ نہیں ہوں, اور میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں جب کرونا میں تھا تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے اللہ نے صحت دی, اور ابھی بھی یہ جو ایک سازش تھی جس میں مجھے مارنا مقصود, جس میں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مارا, لیکن جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور میرے مولا کی رحمت کی وجہ سے وہ اس آبجیکٹو کو اچیو نہیں کر سکے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے صحافی ہیں, جو سول سوسائٹی میں ایکٹیوسٹ ہیں, جو پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس طرح کے گھٹیا الزامات کا سامنا بھی وہ آپ کے اوپر لگا سکتے ہیں, پوری FIR درج کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو پکڑ کے آپ ہی کو وہ ملزم بنا کے تو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں. آپ کے ساتھ تشدد بھی کریں گے, آپ کو ہراساں بھی کریں گے, آپ کے خلاف پرچہ درج کر کے آپ کو اندر بھی کریں گے, آپ کو بدنام بھی کریں گے. یہ ان کی خواہش ہے, ہوگا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے گا. لیکن میں یہ بات آپ کو صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ ہوشیار رہیں. یہ اس طرح کے گھٹیا آپ کے سامنے ابھی حرکتیں اور چیزیں آئیں گی, اور یہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ سوال کر رہے ہیں, سوال تو میں کروں گا, آج بھی میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کون لے کے آیا, اس کے پاکستان کے اندر اس کے سہولت کار کون ہیں. اور پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز نے انکوائری کر لی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی اس میں ملوث نہیں ہے, سازش نہیں ہے. وہ کس نے کی انکوائری, کس کے حکم پر کی انکوائری, کون سے TOR تھے, اور وہ کس سے اس انکوائری میں رابطہ کیا گیا, کون سا ایویڈنس تھا, کس کو اس کی رپورٹ پیش کی گئی. یہ وہ سوال ہیں جو آپ کو بتانا پڑیں گے. اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان دیکھیں اس کو, وہ مطالبہ ہم کرتے رہیں گے. حقیقی آزادیوں کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈرا سکتے ہیں, آپ ہمیں دھمکا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. جو رات ہماری قبر میں آنی ہے اس کو میں نہیں روک سکتا. میں اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں حقیقی آزادیاں دے, اور ہمیں اسلام کے مطابق ہمیں جو ملک یہ جو بنایا گیا تھا جس خواب کے لیے, اس خواب کی تکمیل ہم سے کروا دے, اور ہمیں اس بیرونی سازشیوں سے نجات دلا دے میرے مولا. اور ہم یہ سوال کرتے رہیں گے, اور آپ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر ہمیں پتھر نہ ماریں. میں کسی لو لیول پر نہیں جانا چاہتا, بس اتنا ہی کہوں گا کہ ان چیزوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی گھبرانے والے ہیں. انشاءاللہ ہماری جو آزادیوں کی, حقیقی آزادیوں کی جو جنگ ہے وہ جاری رہے گی.